کاظم نثار شہر کا معروف کاروباری شخص تھا جس کی عمر 40 سال تھی۔ سر کے سفید بالوں میں سیاہ بال بھی شامل تھے جس سے اس کی شخصیت پرکشش لگتی تھی۔ چہرے پر مونچھیں تھیں جو زیادہ بڑی نہیں تھیں۔ وہ اپنی مونچھوں کی سفیدی کلر میں چھپا کر رکھتا تھا، البتہ سر کے بالوں کو فطری حالت میں رکھتا تھا۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا اور اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی تھا۔ کاظم کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی کا نام نوشین تھا۔ نوشین کا تعلق بھی ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ کاظم اپنے کاروباری مصروفیت کی وجہ سے جلدی شادی نہیں کر سکا تھا۔ جب اس نے نوشین سے شادی کی تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ نوشین تعلیم یافتہ تھی۔ وہ پڑھائی اور کئی دوسرے کورسز کرنے کے بعد لندن چلی گئی تھی۔ اس کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں ہر شخص اپنی زندگی جیتا تھا۔ ہر فرد خود مختار تھا۔ نوشین نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو۔ لندن میں اس کے خاندان کے خاصے لوگ آباد تھے اور جو وہاں نہیں رہتے تھے وہ اپنے کاروباری معاملات اور چھٹیاں منانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ نوشین نے اپنی الگ دنیا بسائی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کام میں مشغول ہو جاتی اور جب اس کام سے دل بھر جاتا تو کسی دوسری دوست کے ساتھ کوئی دوسرا کام شروع کر دیتی۔ جب اس کا دل کچھ نہ کرنے کو چاہتا تو کسی ملک کی سیر کے لیے نکل جاتی۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، اس لیے فکر پریشانی نام کی کوئی چیز پاس نہیں بھٹکتی تھی۔ نوشین میں بہت خوبیاں تھیں لیکن اس کے قریبی دوست جانتے تھے کہ جب وہ کسی سے نفرت کرتی ہے تو اس کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اس کے قریب رہنے والے افراد کوشش کرتے تھے کہ نوشین کو کوئی شکایت کا موقع نہ دے۔ نوشین اپنی دنیا میں مگن تھی کہ اچانک اس کی ملاقات کاظم سے ہوئی اور تعلق بڑھنے لگا۔ اس تعلق نے دونوں کو احساس دلانا شروع کر دیا کہ اب انہیں شادی کر لینی چاہیے۔ پھر ایک دن دونوں نے فیصلہ کیا اور اپنے اپنے دل کا اظہار ایک دوسرے سے کر دیا۔ جب دونوں واپس اپنے ملک میں آئے تو انہوں نے خوب دھوم سے شادی کر لی۔ دونوں کی زندگی میں تغیر آ گیا تھا۔ تنہا رہنے کے فیصلے پر اب دونوں ہی پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اپنی اپنی مصروفیت کے باوجود وہ ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی مصروفیات بھی ترک کر دیتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اپنی زندگی کو پیار کا ایسا گلدستہ بنا دیں کہ جس سے ہمیشہ خوشبو آتی رہے۔ نوشین کے خاندان والے ان کی زندگی پر رشک کرتے تھے۔ نوشین کا باپ جمیل احمد اپنے کاروبار میں ہمہ وقت مصروف رہتا تھا، اس لیے اس سے دونوں کی ملاقات شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ شادی کو 5 سال ہونے والے تھے، ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس قدر خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے انہیں بچے کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی دونوں کو ابھی بچے کی خواہش نہیں تھی۔ اس دن موسم بہت خوبصورت تھا۔ وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کاروباری باتوں کے ساتھ پرانے قصے چھڑ گئے تو اچانک نوشین نے ایک ایسی فیکٹری کا ذکر کیا جو ایک عرصے سے بند تھی اور جسے نوشین کا باپ خریدنا چاہتا تھا۔ وہ فیکٹری جمیل احمد نے کسی طرح خریدی، نوشین بتانے لگی۔ ہم اس وقت لندن میں تھے اور سب ایک ڈنر پر جمع تھے اور ابھی ڈنر میں کچھ وقت تھا۔ ڈیڈ بہت موڈ میں تھے۔ وہ اپنا ایک قصہ سنانے لگے۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ جس فیکٹری کو خریدنا چاہتے تھے اس فیکٹری کو ایک اور شخص بھی خریدنا چاہتا تھا اور اس کی ڈیل فائنل ہو چکی تھی، لیکن میرے ڈیڈ کی شدید کوشش تھی کہ وہ فیکٹری انہیں مل جائے۔ اس فیکٹری کا مالک زبان دے چکا تھا اور اس نے زیادہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ میرے ڈیڈ بضد تھے کہ وہ اس فیکٹری کو کسی بھی طرح خرید کر رہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کاظم نے متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس کی پوری توجہ نوشین کی گفتگو کی طرف تھی۔ نوشین مسکراتی ہوئی بولی، ڈیڈی کو اپنی اس ناکامی پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے تعلقات کے بل بوتے پر اس فیکٹری کے مالک کو سرکاری محکموں کے معاملات میں ایسا الجھا دیا کہ وہ فیکٹری بیچنا بھول گیا اور اپنے معاملات سے جان چھڑانے میں لگ گیا۔ جب فیکٹری کا مالک بری طرح الجھ گیا تو ڈیڈ نے اس کی جان اس شرط پر چھڑانے کی پیشکش کی کہ وہ فیکٹری اسے بیچ دے۔ اس نے جس کے ساتھ زبان کی ہے اسے انکار کر دے۔ فیکٹری کا مالک مجبور تھا، وہ مان گیا۔ اس نے اس شخص کو انکار کر دیا۔ اس طرح فیکٹری میرے ڈیڈی نے ہی لے کر دم لیا۔ نوشین بات ختم کرنے کے بعد اس انداز میں مسکرائی جیسے اسے اپنے باپ پر بڑا فخر ہو۔ کاظم خاموشی سے سب سنتا رہا۔ وہ نوشین کو بغور دیکھ رہا تھا کہ وہ کس فخریہ انداز میں اسے بتا رہی تھی۔ تمہارے ڈیڈی تو بہت ضدی ہیں، کاظم بولا۔ میرے ڈیڈ کو جانے اس فیکٹری میں کیا نظر آیا کہ وہ یہاں تک تیار تھے کہ جو شخص فیکٹری خرید رہا ہے اسے جان سے مروا دے تاکہ اصل رکاوٹ ہی دور ہو جائے۔ نوشین نے کہہ کر ایک متکبرانہ کہکا لگایا۔
کاظم اس کی طرف متانت سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی اور چائے کی چسکیاں لینے لگی تو اس نے کاظم سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ مجھے تو کسی سانپ نے نہیں سونگا، کاظم نے پوچھا۔ تم ایک دم چپ کیوں ہو گئے اور مجھے یوں دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو بہت ہی انوکھی ہے؟ نوشین لاپرواہی سے بولی، مجھے آج اس حقیقت کا پتہ چلا ہے، اس فیکٹری کو تمہارے ڈیڈی نے بے ایمانی سے خریدا تھا۔ کاظم نے کہا، یہ بے ایمانی کیسے ہوئی؟ وہ ایک بزنس مین ہے، وہ جانتے تھے کہ وہ کباڑ کی اتنا سونا اگلے گا، اس لیے انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا اور اسے خرید لیا۔ آج وہ فیکٹری واقعی سونا اگ رہی ہے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے اور اسے چلا بھی جانا چاہیے۔ نوشین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ فیکٹری واقعی سونا تھی، بہت فائدے کا سودا تھا۔ اس آدمی سے وہ فیکٹری چل نہیں سکی تھی۔ اس فیکٹری میں لگا ہوا یونٹ بھی جدید تھا، اس لیے تمہارے ڈیڈی نے اس سودے کو اپنی بے ایمانی سے خراب کیا۔ کاظم کے لہجے میں متانت تھی۔ تم نے 2 بار میرے ڈیڈ کو بے ایمان کہا ہے۔ وہ بے ایمان نہیں تھے، یہ ان کا کاروباری سٹائل ہے۔ نوشین کو غصہ آ گیا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب وہ فیکٹری خریدار کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس نے پھر پلٹ کر بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ البتہ اس کے دل میں غصہ تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے اور اس فیکٹری کو لینے کے لیے کسی نے اس کے ساتھ چلاکی کی ہے۔ تم اسے جانتے ہو جو فیکٹری خرید رہا تھا؟ نوشین نے پوچھا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور آج پہلی بار مجھے یہ علم ہوا ہے کہ وہ بے ایمان شخص کون تھا۔ کاظم درست لہجے میں بولا، تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو کاظم۔ نوشین بھڑک اٹھی، حد سے زیادہ میں اب بڑھوں گا۔ کاظم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہارا لہجہ کیسا ہو گیا ہے؟ نوشین کو اس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ اس فیکٹری کو جو شخص خریدنا چاہتا تھا وہ میں تھا۔ کاظم نے انکشاف کر کے نوشین کو دم خود کر دیا۔ وہ ششدر ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں پچھتانے لگی کہ اس نے جانے میں پرانی بات کاظم کے سامنے کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کاظم مزید بولا، میں نے پھر کبھی اس فیکٹری کی طرف دھیان نہیں دیا۔ میں نے یہ جاننا بھی پسند نہیں کیا کہ فیکٹری خریدی کس نے ہے اور میرا بنا ہوا کام کس نے خراب کیا ہے۔ یہ بات ضرور تھی کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اگر وہ شخص کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں دل کی بھڑاس ضرور نکالوں گا۔ وہ تم تھے جو وہ فیکٹری خرید رہے تھے؟ کیا یہ سچ ہے یا تم مذاق کر رہے ہو؟ نوشین کو دھچکا لگا تھا۔ یقین نہیں ہے تو وہ فائل آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ کاظم کے چہرے پر سنجیدگی تاری تھی، ایسی سنجیدگی اس سے قبل نوشین نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا، کیا تم نے ایک پرانی یاد میرے ساتھ شیئر کر لی؟ مجھے پتہ چل گیا وہ کون تھا جس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اب میں تمہارے ڈیڈ کے ساتھ پرانا حساب چکتا کروں گا۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور وہ میرے ڈیڈ ہیں، تمہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، نوشین بولی۔ اس شخص نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، اب میں ہر رشتہ بھول کر اس شخص کو بتاؤں گا کہ کسی کے سر پر پیر رکھ کر چھلانگ لگانی کتنی غلط بات ہے۔ کاظم جس بات کو وقت کے ساتھ بھول چکا تھا، حقیقت منکشف ہونے پر سیکھ پا ہو گیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے جس سے ہماری زندگی میں کوئی دراڑ آئے، نوشین نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ایسا ضرور کروں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ویسے بھی یہ معاملہ میرا اور تمہارے ڈیڈ کا ہے، میں ان کے ساتھ کچھ بھی کروں تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی دراڑ نہیں آئے گی۔ کاظم یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانے لگا تو نوشین نے عقب سے کہا، جو ہو چکا تھا اسے بھول جاؤ۔ میں بھول چکا تھا، یاد تم نے دلایا ہے۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ باتوں باتوں میں یاد آنے والا یہ واقعہ میرے لیے مشکل کھڑی کر دے گا۔ اب ہم ایک خوشگوار زندگی گزارے ہیں، ماضی کا ایک ورق ہماری زندگی میں کانٹے بھر سکتا ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس شخص سے بات کرنی ہے، اس شخص سے جو تمہارا دیتی ہے۔ اسے احساس دلا کر رہوں گا کہ کاروبار کا وہ طریقہ جو اس نے اپنایا وہ صحیح نہیں۔ کاظم یہ کہہ کر چلا گیا اور نوشین کھڑی سوچتی رہ گئی۔ نوشین کی کوشش تھی اس کی خوشگوار زندگی میں کوئی ایسا تلاطم نہ آئے جس سے اچھی بھلی زندگی میں کانٹے بھر جائے۔ اس نے جانے میں بات تو کر لی تھی لیکن اب وہ مضطرب ہو گئی تھی۔ نوشین نے کبھی کوئی بات دل پر نہیں لی تھی، بڑی سے بڑی بات کو اس نے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا تھا، لیکن اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ اس کی خوشحال ازدواجی زندگی تھی اور یہ اندیشہ بھی تھا کہ کاظم اس کے دین کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی نہ کر گزرے جس سے خاندان میں بدنامی ہو۔ اس لیے اس نے کاظم کو ایک بار پھر روکنے کی کوشش کی۔ وہ بیڈ روم میں چلی گئی جہاں کاظم ایک پرانی فائل کے کاغذات الٹ پلٹ رہا تھا۔ کاظم، بہتر ہے ہم پرانی بات کو وقت کی گرد میں دبا رہنے دیں۔ میں نہیں چاہتی تم ڈیڈ سے ایسی بات کرو جس سے ہم دونوں کی زندگی پر اثر پڑے، نوشین نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ کاظم نے اپنی نگاہیں فائل سے اٹھا کر کہا، تم نے اپنے ڈیڈ کی ضد کا ذکر کیا ہے، تم نے میری ضد نہیں دیکھی۔